بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو آڈیو بکس میں اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے سب رنگ ڈائجسٹ میں شائع ہونے والا شکیل عادل زادہ کا تحریر کردہ مشہور زمانہ ناول، جس کا لوگ برسوں انتظار کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، بازیگر، اب ایک نئے انداز صداکاری میں۔ آواز سید فیصل رضا۔ پسٹ نمبر 52۔ وہ ابا جان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہی ان کی لمبی ناک، پتلے پتلے ہونٹ، دھسی ہوئی آنکھیں، بھاری چہرہ، ان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ بظاہر وہ سکون سے پلکے مودے بیٹھے تھے، لیکن ان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھی۔ بٹھل نے اپنے پنجے میں میرا ہاتھ جکڑ لیا تھا۔ میری پھٹی ہوئی آنکھیں انہی پر مرکوز تھیں۔ وہ میرے ابا جان ہی تھے۔ 16-17 سال تک صبح و شام ہر ساتھ میں نے انہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے کا ایک ایک نقش میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے بٹھل کے پنجے سے اپنا ہاتھ چھڑا کے ان کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن بٹھل نے میرا بازو کھینچ لیا۔ مندر کے اطراف ابا جان سے دور و نزدیک پہاڑیوں پر انہی کی طرح دوسرے راہب اپنے آپ میں گم بیٹھے تھے۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ بٹھل نے بھینچی ہوئی آواز میں مجھے ٹھہرے رہنے کی ہدایت کی اور ابا جان کو گھورتا رہا۔ میرے ہاتھ پیروں میں بالکل دم نہیں رہا تھا۔ بٹھل کی سرگوشی کی بھنک شاید ابا جان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے یک بارگی پلکیں اٹھا کے سرسری نظر سے ہماری جانب دیکھا۔ ہم سب ان سے کچھ فاصلے پر سامنے ہی کھڑے تھے۔ دوسرے لمحے انہوں نے آنکھیں بند کر لی، مگر پھر فوراً کھول دی۔ ہم سب نے بٹھل کی پیروی میں ان کے آگے سر جھکا دیے۔ ابا جان کے کپکپاتے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ان کی نظریں سیدھی مجھے پر آئیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے سارے جسم پر ریشہ سا طاری ہو گیا اور مجھے اپنی آنکھوں کی دھند میں ایسا دکھائی دیا جیسے ان کی پلکیں پھٹکی ہیں اور ان کا منہ کھل گیا ہے، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ انہوں نے بس نگاہ بھر کے ہم سب کو دیکھا ہوگا اور ہاتھ اٹھا کے ہمیں جواب دیا ہوگا کہ پہلے کی مانند پتھر کی طرح منجمد ہو گئے۔ بٹھل چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر میرا ہاتھ تھامے ایک طرف چل دیا۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھنے کا کئی بار ارادہ کیا، لیکن بٹھل کے خیال سے پگڈنڈی پر گرتا پڑتا اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہم زیادہ دور نہیں گئے۔ بٹھل قریب ہی ایک پہاڑی پر آ کے بیٹھ گیا۔ جامو، مارٹی، سلطان اور سولم کی مختلف سوالیہ نظریں بار بار میری اور بٹھل کی جانب اٹھتی تھی۔ بٹھل کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ لاڈلے، تیری آنکھیں ٹھیک ہی بول رہی ہیں نا؟ میری سسکیاں نکل گئیں۔ بٹھل نے پھر مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، سر جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ کیا بات ہے استاد؟ کچھ اپنے کو بھی بولو، جامو نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا بولوں رے؟ بٹھل نے گہری سانس بھر کے تلخی سے کہا۔ کون ہے وہ؟ وہی ہے جس کے لیے ادھر آئے ہیں۔ نہیں! جامو حیرت سے اچھل پڑا اور میرا کندھا جھنجھوڑنے لگا۔ استاد ٹھیک کہتے ہیں کیا؟ وہ سٹپٹاتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ لاڈلے، لاڈلے! جامو مجھے زور زور سے دبوچنے لگا۔ سلطان اور سولم بھی مجھ سے چمٹ گئے اور مجھے پیار کرنے لگے۔ کپڑے مت پھاڑو، بٹھل تندی سے بولا۔ تو بھی بھانڈ ہو گیا رے جامو، ادھر یہ تیرا اڈا نہیں ہے رے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر بٹھل بھائی، جامو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بیٹھا رہے، بٹھل ناگواری سے بولا۔ قسم سے اپنے کو یقین نہیں آتا، بٹھل نے جواب نہیں دیا۔ جامو تنک کے بولا، ایسے منہ سی کر کے مت بیٹھو استاد، تیری منشا ہے ناچنے لگوں کیا؟ تم تو فضول میں بگڑ رہے ہو۔ جامو منہ بنانے لگا۔ جامو کے ساتھ سلطان، مارٹی اور سولم بھی میرے پاس سے ہٹ گئے۔ دور ابا جان گمسم بیٹھے تھے۔ گو ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ ہم آسانی سے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ کوئی جنبش کرتے تو ہماری نظروں سے اوجھل نہ رہتی۔ دور سے وہ کوئی بت معلوم ہوتے تھے۔ میرا خیال تھا شاید وہ ایک بار پلٹ کے دیکھیں، مگر انہوں نے ایک ثانیہ کے لیے بھی ہماری جانب نگاہ نہیں کی۔
ممکن ہے اس لمحے جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا ان کے دماغ میں میرا خیال گونجا ہو کہ میں کہیں ان کا بیٹا بابر تو نہیں ہوں، مگر انہوں نے فوراً یہ وہمہ ذہن سے جھٹک دیا ہوگا۔ اتنی مدت بعد اور اتنی دور افتاد جگہ میں انہیں کیوں کر نظر آ سکتا تھا؟ میرا چہرہ بھی پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ ابا جان کو وہ چہرہ یاد ہوگا جب میں گھر میں رہتا تھا۔ ان کے خیال میں کب کا مر کھپ چکا ہوں گا۔ عجب نہیں کہ وہ اب مجھے کبھی یاد بھی نہ کرتے ہوں۔ شروع میں اگر کبھی میرا خیال آتا ہوگا تو ان کا دل جلنے لگتا ہوگا، اس لیے انہوں نے میرا نام ہی سینے سے کھرچ کے پھینک دیا ہوگا کہ کبھی ان کا کوئی بیٹا تھا۔ وہ اتنے ہی سخت اور ضدی تھے، ایک مرتبہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو عمر بھر منہ نہ دیکھیں، اور جب سخاوت پر آئیں تو گھر کا گھر لٹا دیں۔ جان قبیلے میں آتے ہی انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ کورا ابھی تک قبیلے کے لوگوں کو نہیں ملی ہے۔ یہ جان کے انہیں میرے زندہ رہنے کا گمان ضرور ہوا ہوگا۔ ہم وہیں پہاڑی پر بیٹھے انہیں دیکھتے رہے۔ وہاں کوئی ایک مندر نہیں تھا، چھوٹے بڑے بہت سے مندر، کوئی اس پہاڑی پر کوئی اس پہاڑی پر۔ سارا علاقہ اونچے نیچے درختوں، جھاڑیوں اور پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب تک ہمارا جتنے علاقوں سے گزر ہوا تھا ان میں یہ جگہ سب سے سرسبز تھی۔ بستی اور مندروں کے وسیع و عریض رقبے کے اطراف سارے پہاڑوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ قبیلے کی بستی، دروگ اور مندروں کو برف نے نہ جانے کیوں چھوڑ دیا تھا۔ چاروں طرف برف پوش پہاڑیوں کے بیچ میں یہ سبزہ زار علاقہ سفید میز پوش پر رکھے ہوئے ایک گلدستے کے مانند تھا۔ ندی، نالے، آبشار، جھرنے، پھولوں کے تختے، اونچے درختوں کے درمیان مستہ پہاڑ پر جا بجا پتھروں کی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی گئی تھی۔ ہر سو سکوت چھایا ہوا تھا۔ مرجھائی ہوئی دھوپ پتوں سے چھن چھن کے عمارتوں پر بکھری ہوئی تھی۔ ہر جگہ گوتم بدھ کی دیو ہیکل مورتیاں نصب تھیں، کہیں پہاڑوں میں ترشی ہوئیں، کہیں جیسے زمین پر اگی ہوئیں۔ مندروں کی دیواریں اور ستونوں پر بھی ایسے ہی نقش تھے۔ دیواروں میں ہزار ہا طاق تھے اور ہر طاق میں ایک مورتی رکھی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا مندر ایک اونچی پہاڑی پر واقع تھا، اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے مندر اور دوسری عمارتیں تھیں۔ سولم کی زبانی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہیں بدھوں کی یونیورسٹی جیسی ایک درسگاہ ہے، جہاں دنیا بھر سے بدھ یاتری اور طالب علم بدھ تعلیمات کے لیے آتے ہیں اور برسوں یہیں رہتے ہیں۔ دوپہر گزر گئی، ابا جان نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی اور نہ ہم اپنی جگہ سے ہٹے، لیکن ہم وہاں کب تک یوں ہی بیٹھے رہتے؟ بستی کی جانب سے راہب اور خدمتگار پجاری ہمارے ارد گرد کی پگڈنڈیوں پر گزرتے ہوئے ہمیں چھچلتی نظروں سے ضرور دیکھتے تھے۔ شام ہونے لگی، بٹھل وہاں سے نہیں اٹھا۔ سورج کا سرخ گولا پہاڑوں میں آدھا چھپ گیا تھا کہ ابا جان کے جسم میں جنبش ہوئی۔ ہم سیدھے ہو گئے۔ ابا جان نے گردن 2-3 بار جھٹک کے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے پاس رکھا ہوا کشکول نما برتن اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ ہماری نگاہیں ان کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ سب ان کی طرف نہ دیکھیں، لیکن یہ بات میں ان سے کیسے کہہ دیتا؟ پہاڑوں پر کھڑے ہو کے ابا جان نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ ان کے ساتھ نزدیک و دور بیٹھے ہوئے دوسرے راہب بھی اٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے قریب ترین ساتھی کو سر ہلا کے تعظیم دی، یا شاید اس سے کچھ کہا۔ ہم اتنے فاصلے سے کچھ سن نہیں سکے، حالانکہ پہاڑ خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یقیناً ابا جان کو خبر نہیں تھی کہ چند لوگ ان سے کچھ دور ایک دوسری پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ان کے نگران ہیں۔ مندر کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے سر گھما کے سمتوں کو جیسے سونگا۔ ہم پر ان کی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چھوٹے مندر کی عمارت میں گم ہو گئے۔ ہم ان کے تعاقب میں مندر کے راستے پر نہیں گئے۔ بٹھل مختلف پہاڑیوں کے چکر کاٹتا ہوا واپس بستی کے راستے پر چلنے لگا۔ بستی کسی قدر نشیب میں واقع تھی۔ مجھ میں بٹھل سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ابا جان کے پاس جانے کے بجائے بستی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ میں خود بھی بہت سی باتوں کا اندازہ کر سکتا تھا۔
میرا بس چلتا تو تمام پہاڑیاں پھلانگ کے ابا جان کے پاس پہنچ جاتا اور ان کے قدموں میں سر رکھ کے اپنے سینے میں چاقو اتار لیتا۔ مجھ سے تو ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے اپنی جو یہ حالت بنا رکھی تھی، یہ سب کچھ مجھ منوس کے سبب سے تھا۔ ان کا جسم ڈھانچہ بن گیا تھا، ساری پسلیاں ابھری ہوئی تھی، کھال جیسے ہڈیوں پر منڈ دی گئی ہو۔ بس ان کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی، ایسی چمک جسے دیکھ کے ڈر لگے۔ ہم واپس بستی میں پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہمارا میزبان چند وسا ہمارا منتظر تھا۔ وہ لوگ رات کا کھانا جلد ہی کھا لیتے تھے۔ رات بھی جب تک نیند نہیں آتی چائے پیتے رہتے تھے یا 10-10 12-12 کی ٹولیوں میں الاؤ کے گرد بیٹھے رات کا بیشتر حصہ گزار دیتے تھے۔ ان 4-5 دنوں میں بستی کے بہت سے لوگ ہم سے واقف ہو چکے تھے۔ کل صبح اور پرسوں ہم نے بستی کی چند دکانوں کے نزدیک ایک کشادہ جگہ اپنا سامان صندوقوں سے نکال کے نمائش کے لیے سجایا تھا۔ دونوں دن ہمارے گرد ایک بھیڑ لگی رہی۔ لوگ خریدتے کم اور چیزیں حیرت سے دیکھتے زیادہ تھے۔ ان کے لیے بہت سی چیزیں نئی تھیں۔ زنانہ ریشمی کپڑے عورتیں اور لڑکیاں چھو چھو کے دیکھتی تھیں۔ گاہکوں کے قیمت پوچھنے پر بٹھل نے چیزوں کے دام بتانے شروع کیے تو ہم سب کو حیرت ہوئی۔ وہ 4 گنی 8 گنی قیمتیں بتا رہا تھا۔ جاموں اور بٹھل سامان کے پاس ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کا پیشہ یہی رہا ہو۔ وہ مول تول کر رہے تھے۔ ہم نے کسی کو کم قیمت پر سامان نہیں بیچا۔ قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے سامان زیادہ نہیں بک سکا۔ بٹھل کی خواہش بھی یہی تھی کہ سارا سامان ایک دم نہ بک جائے، ہمارے پاس ذخیرہ باقی رہے۔ سلطان نے لڑکیوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائیں، ان کے پیروں میں پازیب ڈالی، گھنگرو باندھے۔ وہ چل چل کے دیکھتی تو چھن چھن کی آواز سن کے بہت خوش ہوتی۔ جاموں نے لڑکیوں کے بالوں میں کلپ اور پنیں لگائیں اور چٹیاں گوندنے کا طریقہ بتایا۔ جب تک ہم بازار لگائے بیٹھے رہے، بستی کی نوجوان لڑکیوں کا تانتا بندہ رہا۔ سولم، سلطان، جاموں اور مارٹی ان کی پیشانیاں، گلوں، ہاتھوں اور پیروں میں زیور سجاتے رہے۔ جانگ قبیلے کی ہر لڑکی کا رنگ سرخ و سفید، ہاتھ نازک، انگلیاں چھوٹی چھوٹی، پتلی پتلی لمبی گردنیں اور بدن ریشم کے سے تھے۔ جاموں اور سلطان زیور چوڑیاں پہنا کے انہیں آئینہ دکھاتے تو وہ شرما جاتی تھیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے سفید دانت کھلکھلانے لگتے تھے۔ سپہر کو دھوپ ڈھلنے کے بعد جب ہم نے سامان صندوقوں میں واپس رکھنا شروع کیا تو سلطان وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بٹھل نے اسے ڈانٹ کے اٹھایا۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا، استاد، سلطان واپس نہیں جائے گا، ادھر ہی بستی کی لڑکیوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتا، جھومر سجاتا اور آئینہ دکھاتا رہے گا۔ اس وقت بھی اسے بستی میں واپس چلنے کی جلدی تھی۔ جیسے ہی بٹھل نے بستی میں اترنے کے لیے قدم بڑھائے، سلطان پگڈنڈی پر کلانچے بھرنے لگا۔ اس تیزی میں ایک پھسلواں جگہ اس کا پاؤں رپڑ گیا اور پیر میں موچ آ گئی۔ بٹھل راستے بھر اسے پھٹکارتا رہا۔ تکلیف کی وجہ سے سلطان سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس لیے ہمیں بستی واپس پہنچنے میں دیر ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ بند مکانوں کی درزوں سے کہیں کہیں مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی اور پہاڑوں میں ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ہم کچھ دیر اور پہاڑی پر بیٹھے رہتے تو ہمارے جسم اکڑ جاتے۔ آج یہ پہلا دن تھا کہ ہمیں اپنے آس پاس آگے پیچھے نگرانی کے لیے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پچھلے تمام دنوں وہ ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے تھے جیسے ہم اس سے بے خبر ہیں۔ جہاں جہاں ہم جاتے ان کی نگاہیں ہمارا پیچھا کرتی، جدھر سے ہم گزرتے لوگ ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے۔ وہ ہم سے کچھ کہتے تو نہیں تھے، لیکن ان کی چپتی ہوئی آنکھیں ہر لمحے ہمیں اپنے چہروں پر محسوس ہوتی تھی۔ بستی کے مکانوں کے درمیان تنگ راستے سنسان پڑے تھے، پھر بھی تمام تر احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ بٹھل نے سب کو منع کر دیا تھا کہ وہ تنہائی میں بھی غیر ضروری اشاروں اور تبصروں سے اجتناب کریں۔ وہ خود بھی بس ضرورت کے وقت بولتا تھا۔ آگے جا کے ایک کھلی اور ہموار جگہ ہمیں اندھیرے میں چند سائے ڈینگتے نظر آئے۔ شاید ہماری بستی میں جلد نہ پہنچنے کی وجہ سے انہیں تشویش ہو گئی تھی۔ قریب جانے پر پتہ چلا
کہ وہاں کئی نوجوان اور بوڑھے آدمی موجود ہیں۔ ہماری آہٹ سن کے وہ چپ ہو گئے اور ہمیں گھورنے لگے۔ اندھیرے میں ان کے چہرے دھندلے دھندلے تھے، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہماری تلاش میں نکلنے والے تھے۔ ان میں ہمارا میزبان چند وسا بھی تھا۔ کسی نے ہم سے کچھ پوچھا نہیں۔ چند وسا سب سے پہلے آگے بڑھا اور سلطان کی حالت دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ کچھ کہے سنے بغیر وہ ہمیں ایک طبیب کے پاس لے گیا۔ طبیب نے جڑی بوٹیوں کے تیل سے سلطان کے پیر کی مالش کر دی اور لیپ کر کے پتے باندھ دیے۔ درد سے سلطان کا برا حال تھا، مگر دیکھتے دیکھتے اسے افاقہ ہونے لگا۔ چند وسا نے گھر آ کے اسے گرم کپڑوں میں لپیٹ کے فرش پر لٹا دیا اور کوئی ایسی نشاور چیز کھلا دی کہ سلطان گہری نیند سو گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ سلطان کی چوٹ ہمارے کہیں آنے جانے میں پھر ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ سفر میں بھی روز کوئی نہ کوئی بیمار پڑتا اور ہماری رفتار میں فرق آ جاتا تھا۔ میری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ بٹھل کو اتنے لوگ ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم جتنے کم ہوتے رکاوٹیں اتنی ہی کم ہوتی۔ پھر اس نے سلطان کو کیوں ساتھ رکھ لیا تھا؟ بٹھل کی مسلسل تنبیہ کے باوجود 3 دن سے سلطان اونگی بونگی حرکتیں کر رہا تھا، بالکل بچوں کی طرح ضد کرنے لگتا۔ بعض اوقات تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ چند وسا کی فوری توجہ سے سلطان کی مشکل بہرحال دور ہو گئی اور ہمارے دیر سے آنے کا جواز بھی پیدا ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ بستی میں واپس آنے کے بعد بٹھل کے ذہن میں ابا جان کے متعلق کوئی تدبیر ضرور ہوگی۔ وہ ابا جان کو دیکھ کے یوں وہاں سے لوٹ نہیں سکتا تھا، لیکن تدبیر ذہن میں ہو یا نہ ہو، وہاں سے لوٹے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہمیں ہر صورت میں واپس آنا ہی تھا۔ ہم نہ آتے تو ہماری تلاش میں وہ اوپر آ جاتے۔ نیچے ہمارا سامان بھی پڑا تھا اور ہمیں ابھی اور نہ جانے کب تک ان لوگوں کے درمیان رہنا تھا۔ جان قبیلے کی ایک یہی بستی نہیں تھی جس میں ہم پڑے ہوئے تھے۔ قریب قریب کے پہاڑوں پر قبیلے کی اور بھی بستیاں آباد تھیں۔ چند وسا نے ہمیں بتایا تھا کہ مندروں کے اس پار بھی قبیلے کی ایک بستی ہے۔ مشرق مغرب جنوب تینوں سمتوں کے پہاڑوں پر جان قبیلے کے لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ شمال کے پہاڑوں میں سال کے ہر مہینے چونکہ برف پڑی رہتی تھی، اس لیے وہاں کسی انسانی بستی کا قیام ناممکن تھا۔ چند وسا نے ہمیں باتوں میں یہ جتا دینا بھی ضروری سمجھا تھا کہ بستیوں کے درمیان اور سردار کے احکامات جلد منتقل کرنے کے عمدہ انتظامات موجود ہیں۔ چند وسا نے غلط نہیں کہا ہوگا۔ جان قبیلہ دوسرے قبیلوں کی نسبت زیادہ خوشحال اور مہذب تھا۔ بستی میں چند دکانوں پر مشتمل صاف ستھرا مختصر بازار تھا اور بانس کے مکانوں کے ساتھ ساتھ پختہ اینٹوں کے مکانات بھی بنے ہوئے تھے۔ ہر شخص ہر وقت مسلح رہتا تھا۔ ان کے پاس ایک خنجر ہونا تو ازبس لازم تھا۔ ان کی زبان میٹھی لچکدار اور چہرے پر نرمی تھی۔ ہمارا قیام جس بستی میں تھا اسے تمام بستیوں میں کئی اعتبار سے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ مندروں کے مقدس مقام سے تھی۔ سردار اس کے رفقا بھی یہیں رہتے تھے۔ یہاں مستہ پہاڑ اور اسی لیے راستے میں بھی پہاڑوں پر واقع دوسری بستیوں کے مقابلے میں قدرے کشادہ تھے۔ بستی کے درمیان سے ایک تیز ندی گزرتی تھی جس کے کناروں پر قبیلے کے لوگ چھوٹی موٹی کاشت کرتے تھے۔ اور بھی بہت سی روایتیں لوگوں کی مرکزی بستی کے متعلق مشہور تھیں۔ ہم نے ابھی تک ان کے رسم و رواج کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی۔ بازار میں سامان بیچتے ہوئے بٹھل نے اگرچہ گاہکوں سے حجت کی تھی، لیکن قبیلے کے معزز اور برگزیدہ لوگوں میں تحائف بھی تقسیم کیے تھے۔ تاہم ایک ذرا سی لغزی سے ساری احتیاط خاک میں مل سکتی تھی۔ ہم وہاں اجنبی تھے اور جان قبیلے کے لوگوں کے تیور سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اجنبیوں کے معاملے میں بے حد حساس ہیں۔ کبھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان کو علیحدہ کمرے میں لٹانے کے بعد چند وسا ہمیں اپنے مکان کے ایک دوسرے بڑے کمرے میں لے آیا اور ہم یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ وہاں پہلے سے چند آدمی موجود تھے۔ 5 بوڑھے آدمی جن کے زرد شکنوں سے بھرے چہرے آتش دانوں کے شعلوں کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس وقت ان کی موجودگی ہمارے لیے حیرت کا سبب تھی۔ حالانکہ فوراً ہی چند وسا نے یہ بتا کے ہماری الجھن دور کرنے کی کوشش کی کہ آج ہمارے رات کے کھانے پر
اس نے بستی کے چند معزز لوگوں کو مدعو کیا ہے اور اس لیے وہ ہمارا منتظر تھا۔ ہم نے قبیلے کی روایت کے مطابق انہیں سلام کیا اور ان کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئے۔ ان میں سے 3 آدمیوں سے ہم پہلے مل چکے تھے اور انہیں تحائف دے چکے تھے۔ ان کی وہاں موجودگی کی وجہ کچھ بھی ہو، اب یہ بات طے تھی کہ جب تک وہ موجود تھے ہم اٹھ کے کہیں نہیں جا سکتے تھے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سوچ کے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا میرا دل ڈوبنے سا لگا۔ جب سے ابا جان کو دیکھا تھا طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ امی کا چہرہ بار بار سامنے آ جاتا تھا، لگتا تھا جیسے کل کی بات ہے۔ امی کے گھنگرو پھر کانوں میں بجنے لگتے تھے اور ان سب کے چہرے فروخ، فریال، فارحہ، اکبر، پتہ نہیں کہاں کون کہاں تھا۔ ابا جان انہیں کس کے پلے باندھ آئے تھے؟ شاید اب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہا تھا، ورنہ وہ اتنے اطمینان سے یہاں کیسے بیٹھے رہتے؟ پر ابا جان کا حوصلہ بہت بڑا تھا۔ امی فہمیدہ جہانگیر کھو گئے، میں گھر سے نکل گیا اور بعد میں نہ جانے کون کون۔ ابا جان کے حوصلے میں فرق نہیں آیا، انہیں یہ سب کچھ دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ چند وسا ایک سن رسیدہ آدمی تھا، لیکن جسم کی مضبوط ساخت کی وجہ سے وہ اتنی عمر میں بھی توانا اور سرخ نظر آتا تھا۔ قبیلے میں اسے عزت حاصل تھی۔ دوسرے امیر لوگوں کی طرح ایک ہموار جگہ پر اس کے پاس 3 کمروں کا ایک پختہ مکان تھا، جس کے دیواریں، چھتیں اور ستون پتھر کے تھے۔ بھاری دروازہ لکڑی کا تھا۔ بستی میں کم ہی لوگوں کے پاس اس قسم کے مکانات تھے۔ سردار نے اسے ہماری مہمانی کے لیے خاص طور پر متعین کیا تھا۔ پہلے 2 دن تک وہ محتاط رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کی پیشانی اور آنکھوں کا کھچاؤ کم ہوا۔ اس رات اس نے خاصا اہتمام کیا تھا۔ یاک کا بھنا ہوا گوشت، پہاڑوں پر کاشت کی ہوئی ابلی ہوئی سبزیاں، یاک کا رنگین مکھن اور قسم قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ ہم نے اپنی جانب سے اس کی خدمت میں ولایتی شراب کی بوتلیں پیش کیں۔ بوتل دیکھ کے چند وسا اور اس کے بوڑھے ساتھیوں کی آنکھوں میں چنگاریاں سی لپکنے لگیں۔ چند وسا نے یہ تحفہ قبول کر لیا تھا، لیکن پھر یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ اتنی قیمتی چیز کا اصل حقدار قبیلے کا سردار ہے۔ بٹھل نے اسے یقین دلایا کہ سردار کے لیے اس کے پاس اور بوتلیں ہیں جو اس نے چلتے وقت اسے پیش کرنے کے لیے علیحدہ رکھ لی ہیں۔ چند وسا نے بوتل شکریہ کے ساتھ قبول کر لی اور ہمیں بتایا کہ قبیلے کے برگزیدہ لوگوں نے عرصہ ہوا کسی عہد کے بغیر خود ہی اپنے لیے شراب ممنوع قرار دے رکھی ہے، لیکن بٹھل کے اصرار پر انہوں نے چند گھونٹ حلق سے اتار لیے۔ اندر سے چند وسا کی بلی جیسی آنکھوں والی گڑیا سی نوجوان خادمہ گرم گرم گوشت لا رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر خادم دروازے کے پاس مستعد کھڑا تھا۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے اور شراب پی رہے تھے۔ بٹھل کو جیسے یاد نہیں رہا تھا کہ اسے کوئی اور بھی کام ہے۔ پہلی بار وہ ان سے پرانے واقف کاروں کی مانند باتیں کر رہا تھا۔ مجھ سے نہ کچھ کھایا گیا نہ پیا گیا۔ میرے جی میں آتا تھا کہ تمنچا نکال کے ان سب کو گولی مار دوں یا شراب کی پوری بوتل حلق میں لوٹ لوں، اپنا سر دیوار سے پھوڑ لوں۔ کمرہ گرم تھا، روشن دان بھی بند رکھے گئے تھے۔ ایک طرف کونے میں لکڑیاں جل رہی تھیں، کبھی کبھی کوئی لکڑی زور سے چٹک اٹھتی تھی۔ چھت سے اوپر آگ کا دھواں نکلنے کا باقاعدہ انتظام موجود تھا۔ کمرے کے درمیان دری جیسا ایک موٹا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ سب لوگ کھانے کے اطراف دائرہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے اور ان سب کے جسموں کے کھلے ہوئے حصے آگ کی روشنی میں لال ہو رہے تھے۔ بٹھل چند وسا کی باتیں نہایت توجہ سے سن رہا تھا اور سولم کے ذریعے بیچ بیچ میں ٹوکتا جاتا تھا۔ چند وسا بہت سی باتیں ہمیں پہلے ہی بتا چکا تھا، البتہ بعض ہمارے لیے نئی تھیں۔ میرے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ چند وسا کے بیان کے مطابق ہفتے میں ایک بار سردار قبیلے کی تمام بستیوں میں جاتا تھا اور مہینے میں ایک بار جانگ قبیلے کی ہر بستی کے لوگ مندر میں اکٹھے ہوتے تھے۔ ہر 4 مہینے بعد ایک بستی دوسری بستی کو 2 دن 2 راتوں کے لیے مہمان کے طور پر مدعو کرتی تھی۔ یہ ایک طرح کا میلہ ہوتا تھا۔ قبیلے کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے زیور اور ہتھیار سجا کے میلوں میں جاتے تھے اور وہیں رشتے طے ہوتے تھے۔ اگر کوئی لڑکی بہت سے لڑکوں کو مطلوب ہوتی
تو قبیلے کے معمر لوگ ان میں سے کسی ایک سے دوسرے کے لیے اپنا مطالبہ ترک کر دینے کی درخواست کرتے، بصورت دیگر قرعہ ڈال لیتے۔ قرعے پر بھی لڑکے آمادہ نہ ہوتے تو ان کے درمیان مختلف قسموں کے مقابلے ہوتے۔ جو مقابلہ جیت جاتا وہی اپنی مطلوبہ کو لے جاتا، یا پھر لڑکی سے یہ کہا جاتا کہ وہ اپنی طرف سے اپنے امیدواروں کے لیے شرطیں عائد کرے۔ لڑکیاں عموماً بولتی نہیں تھیں، مگر انہیں کوئی امیدوار ناپسند ہوتا تو وہ ہر ایک پر مختلف قسم کی شرطیں عائد کرتی۔ جو لڑکا انہیں سب سے زیادہ پسند ہوتا اس کے لیے وہ شرطیں نرم رکھنے کا اختیار رکھتی تھیں۔ اس وقت بہت زیادہ دقت پیش آتی جب ایک لڑکی کے بہت زیادہ امیدوار ہوتے، اور ایسا اکثر ہوتا تھا۔ اگر کوڑا یہاں ہوتی تو سارا قبیلہ اس کا امیدوار ہوتا، مگر وہ تو ایک شہزادی تھی، جانگ قبیلے کی ہونے والی ملکہ۔ میں نے چند وسا سے نہیں پوچھا کہ کیا اس کے لیے بھی اسی طرح امیدوار کھڑے ہوتے، مگر کوڑا ان میں سے کسی کو پسند نہ کرتی۔ اس کا رشتہ تو شروع ہی سے میرے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اس نے میرے ملنے سے پہلے مجھے دیکھ لیا تھا۔ کلکتے میں جب ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ میرے ماتھے پر اس کی انگلیاں سرسرا رہی تھیں۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا، اور میں نے اسے پہلی بار گیا اسٹیشن پر دیکھا تھا تو مجھے بھی اس کا چہرہ جانا پہچانا محسوس ہوا تھا، جیسے وہ مجھ سے بچھڑ گئی تھی پھر مل گئی، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ بودھ گیا میں اپنے اتالق اجین کے قتل ہونے کے بعد وہ کسی اور جگہ پناہ لینے کے لیے نہیں گئی، سیدھی میرے گھر آئی۔ چند وسا کہہ رہا تھا کہ پہلے یہ رسم دھوم دھام سے منائی جاتی تھی، مگر اب مدت ہوئی وہ جوش و خروش نہیں رہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں۔ قبیلے کے بہترین لڑکے ہر سال اپنے متبرک کاغذات کے حصول کے لیے بستی سے نکل جاتے ہیں، کبھی واپس آ جاتے ہیں، کبھی نہیں۔ قبیلہ جان کو اپنے محل وقوع، اپنے ماضی مقدس مذہبی مقام، برتر جسمی خصوصیات کے اعتبار سے دور دور تک مرتب حاصل تھی۔ چند وسا کے بقول ان کا یہ اعزاز قائم نہ رہ سکا، کیونکہ وہ مقدس امانت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ان کی سرفرازی ان سے چھن گئی اور وہ برسوں سے عذاب میں مبتلا ہیں۔ بٹھل نے بوجھل لہجے میں پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ اس کے استفسار پر چند وسا کی آنکھوں میں ویرانی چھا گئی۔ اس نے اضطراب آمیز لہجے میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ گردنیں جھکائے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھر رہے تھے۔ چند وسا کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے اور آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس کی زبان پر کورا کا نام آیا تو میرے کان سنسنانے لگے۔ چند وسا بتا رہا تھا کہ خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ وہ آسمانوں سے اتری ہوئی کوئی پری تھی۔ وہ ایک نیک اور بہادر سردار کی بیٹی تھی۔ سردار بے وقت مر گیا۔ قبیلے والوں نے اپنے محبوب سردار کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی کی حفاظت نہیں کی، وہ اسے کھو بیٹھے۔ اسے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق قبیلے کی رانی بننا تھا، لیکن ابھی اس کی عمر کم تھی۔ اس کے چچا نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور قبیلے کی سربراہی کے لالچ میں اپنی بھتیجی کا حق غصب کر لیا۔ یہاں رہتی تو وہ یقیناً اسے زندہ نہ رہنے دیتا، اس لیے اس کے شفیق اور بزرگ اتالیق اسے قبیلے سے دور لے گیا اور اپنے ساتھ متبرک دستاویزیں بھی لیتا گیا۔ مجھے یہ ساری باتیں کورا نے بتائی تھیں۔ بدھ گیا میں ایک بھکشو نے میرے گلے میں کورا کی دی ہوئی مالا دیکھ کے مجھ پر حملہ کیا تھا اور میں نے اسے خیمے میں ختم کر دیا تھا، تو اس نے بھی یہی کچھ کہا تھا۔ ہر 11 مہینے بعد سردار مرتے رہے یا قبیلہ بدر کیے جاتے رہے۔ ہر سردار اپنا عہدہ سنبھالتے وقت قبیلے کے سامنے عہد کرتا کہ وہ متبرک دستاویزیں واپس لا کے قبیلے کو شاد کام کرے گا، پھر یہ بلائیں دور ہو جائیں گی۔ ناکام ہونے پر وہ خودکشی کر لیتا یا قبیلے کے لوگ اسے موت کی سزا دے دیتے۔ کوئی معمر آدمی ہوتا تو اسے قبیلہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ قبیلے والے متفق ہو کے اپنے لیے نئے سردار کا انتخاب کرتے ہیں یا پھر کوئی شخص خود سرداری کے لیے آگے آتا ہے۔ ہر سردار نئے نئے آدمی ادھر ادھر دوڑاتا ہے۔ قبیلے والوں کے فیصلے کے مطابق جو بھی کامیاب ہوگا وہی ہمیشہ قبیلے کا سردار رہے گا، وہ یا اس کا نامزد آدمی۔ چند وسا کی آواز یکا یک پھٹنے لگی۔
وہ کہنے لگا۔ چند وسا کی آواز یکا پھٹنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے بھی 2 بیٹے تھے۔ پہلا لڑکا قبیلے کے اور بہت سے نوجوانوں کی طرح یہ عہد کر کے ہندوستان چلا گیا کہ وہ اپنی متبرک امانت کا کھوج لگا کے ہی لوٹے گا۔ وہ واپس نہیں آ سکا۔ 7-8 ماہ تک وہ مارا پھرتا رہا۔ پھر ایک دن بدھ گیا میں کسی نے اسے مار دیا۔ میری رگوں میں خون جمنے لگا۔ مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے چند وسا براہ راست مجھ سے مخاطب ہے اور مجھے کو سنانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنی ٹھٹرتی ہوئی نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ مجھ سے چند وسا کا بھیگا ہوا انگارہ چہرہ نہیں دیکھا جا سکا۔ اس کا ایک ایک لفظ میرا سینہ کاٹ رہا تھا۔ میں نے ان کے درمیان سے اٹھ کے جانے کا ارادہ کیا، لیکن میرا سارا جسم برف کا تودہ بن گیا تھا یا ریت کا ڈھیر۔ میں نے خود کو ان سب کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی اور گنگ بنا بیٹھا رہا۔ چند وسا کہہ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کی اٹھان بہت اچھی تھی۔ وہ ایک بے باک بے جگر آدمی تھا۔ یقیناً وہ اس شخص تک ضرور پہنچ گیا ہوگا جس کے تحویل میں قبیلے کی امانت تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا دوسرا بیٹا سردار بنا دیا گیا اور اس کا حشر بھی وہی ہوا جو دوسرے سرداروں کا ہوتا رہا ہے۔ 11 مہینے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اس کا تیسرا بیٹا اپنے بڑے بھائی کی خبر سن کر ہندوستان چلا گیا۔ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ واپس نہیں آیا۔ اس کے تینوں بیٹے بہت بہادر اور ہٹیلے تھے۔ انہیں اپنے قبیلے کی عزت کا بہت پاس تھا۔ اب اس کے پاس صرف ایک بیٹی رہ گئی ہے۔ بیوی اپنے دونوں بیٹوں کا صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ پھر تیسرا بھی چلا گیا تو وہ بھی مر گئی۔ میں نے سوچا چند وسا سے کہوں کہ اس کا بیٹا خود ہی میرے آڑے آ گیا تھا۔ میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتا، اور میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کون ہے۔ میں تو خود اس سے کورا کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی مالا کپڑوں سے باہر نکالی تھی۔ چند وسا کے دوسرے ساتھی بھی رو رہے تھے اور چند وسا بتا رہا تھا کہ ان کے بیٹے بھی اسی طرح ان سے جدا ہو گئے ہیں۔ انہیں کون بتاتا کہ اور بھی لوگ ہیں جن کے گھر اجڑے ہیں۔ کاش کورا وہ کاغذات اپنے ساتھ نہ لاتی، انہیں وہیں چھوڑ کے آ جاتی۔ پھر وہ لوگ نہ اس کی تلاش کرتے، نہ ابا جان یوں گھر سے بیگانہ ہوتے، نہ امی مرتی، نہ گھر بکتا۔ ہم دونوں گھر سے نکل جاتے تب بھی گھر تو موجود رہتا۔ بٹھل، جامو، مارٹی اور سولم ان کی صورتیں تک رہے تھے۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ بٹھل نے سولم کے ذریعے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ان سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ چند وسا نے کاغذات میں خزانے سے متعلق کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر اس نے اشارتاً بتایا کہ اگر وہ کسی سمجھ بوجھ کے آدمی کی تحویل میں آ گئے تو وہ شاید کبھی اس طرف ضرور آئے گا۔ میری توقع کے خلاف بٹھل نے اس سے اس کا سبب نہیں پوچھا۔ چند وسا نے خود ہی کہا کہ اس رات بدھ گیا میں اجین کے قتل کے بعد کورا یہ کاغذات لے کے فرار ہو گئی تھی۔ اسے ان کی اہمیت و افادیت اور ان کے تقدس اور حرمت کا پورا اندازہ ہوگا، اور وہ زندہ ہوگی تو کاغذات بھی محفوظ ہوں گے۔ ممکن ہے وہ کسی شخص کو یہاں بھیجے یا کوئی شخص خود ہی یہاں آئے۔ ہم اس شخص کے انتظار میں ہیں۔ سالوں گزرے، یہاں سے سوداگروں کا ایک قافلہ گزرا تھا۔ قبیلے والوں کو شک ہوا۔ انہیں افسوس ہے شک میں وہ سارے سوداگر مارے گئے، ان کے پاس سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ چند وسا کو اس ماحول میں ہمیں یہ نہیں بتانا چاہیے تھا، مگر غالباً یہی سب بتانے کے لیے اس نے آج کی رات منتخب کی تھی۔ چند وسا کے نرم لفظوں کے پیچھے تنبیہ و تاکید کی سختی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بٹھل کے کان سرخ نہیں ہوئے۔ وہ تجسس آمیز انداز میں چند وسا کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ہمارے غیاب میں سامان کی تلاشی لے ہی چکے تھے۔ چند وسا زمانے بھر کی باتیں کر چکا تو بولا کہ قبیلہ ان کاغذات کے عوض زر و جواہر کے انبار دینے کے لیے تیار ہے۔ جو کچھ ان کے تصرف میں ہے سب نثار کر دیں گے۔ قبیلہ بہت سی شرطیں پوری کر سکتا ہے، صرف ایک اس شرط پر کہ کاغذات انہیں واپس کر دیے جائیں۔ مقدس دستاویزات جان قبیلے کا اعزاز ہیں، وہ ان کے پاس آ جائیں گی تو قبیلے سے یہ نحوستیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جو کچھ وہ ان کے عوض صرف کریں گے ان کے طفیل دوبارہ جلد ہی حاصل کر لیں گے۔
مقدس دستاویزات جان قبیلے کی فضیلت ہیں، جس کی فضیلت ہے وہ اس کے سپرد کر دینی چاہیے۔ معلوم نہیں بٹھل، جامو، مارٹی اور سولم نے کیا سمجھا ہو۔ میں نے اپنے طور پر یہی سمجھا کہ سر دست چنوسا کی یہ پیشکش ہمارے لیے ہے، اور کھلے لفظوں میں یوں نہیں کہ انہیں ہم پر کاغذات کے امانت دار ہونے کا مکمل یقین نہیں ہے۔ اور یہ پانچوں جہاں دیدہ بوڑھے آج رات بے سبب ہمارے سامنے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد کچھ اور ہے، کوئی نتیجہ اخذ کرنا، کوئی رائے قائم کرنا، اور اپنے سردار کو ہمارے بارے میں کسی قسم کی سند دینا۔ ان کی آنکھیں ترازو کے پلڑے ہیں، اور انہوں نے یہ باتیں دانستہ چھیڑی ہیں۔ ان کا لہجہ متعین نہیں تھا، اس میں عاجزی بھی تھی، فریاد بھی، تلخی بھی، اور ایک بیزاری بھی جھلکتی تھی۔ یا یہ سب میرے دماغ کے حوالے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ رات گئے تک وہ لوگ نہیں اٹھے۔ آتش دان میں لکڑیاں کم ہو جاتی تو کوئی بھی نئی لکڑیاں آگ میں جھونک دیتا۔ انہوں نے بہت کم شراب پی تھی، اتنی دیر میں صرف آدھی بوتل خالی ہوئی تھی۔ کاغذات کے ذکر پر چنوسا کی آواز کبھی تمتمانے لگتی، کبھی اس پر یاسیت غالب آ جاتی۔ ابا جان یہیں قریب تھے، اچھا ہوتا وہ بھی اس وقت ہمارے درمیان ہوتے اور اپنے کانوں سے چنوسا اور اس کے ساتھیوں کی باتیں سن لیتے۔ میرے مساموں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ ابا جان کی صورت ایک لمحے کے لیے میری نظروں سے دور نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ بٹھل کے پاس ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آج رات قبیلے کے لوگ ان تک نہیں پہنچ جائیں گے، اور آج رات ابا جان یہاں سے کہیں دور کسی اور طرف نہیں نکل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہو اور جان قبیلے میں ان کا آخری دن ہو۔ بٹھل کے پاس ایسی بھی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ مندروں میں کسی نے ہمیں ابا جان کے سامنے چونکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جان قبیلے سے متعلق بخشو مستقل یہاں رہتے تھے، وہ بھی چاروں طرف نظر رکھتے ہوں گے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے نہیں اٹھ سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ جاموں نے کئی بار جمائیاں لے کے اپنی تھکن اور اکتاہٹ کا اظہار کرنا چاہا، انہوں نے توجہ نہیں دی۔ پھر رات کو کسی وقت چنوسا کے پانچوں بوڑھے ساتھی ٹوپیوں اور کمبلوں سے اپنے جسم ڈھانپ کے کسمساتے ہوئے اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاید اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ انہوں نے رسمی انداز میں ہم سے معذرت چاہی اور باہر نکل گئے۔ بٹھل پپوٹے مسلنے لگا۔ ان کے جاتے ہی جاموں نے کچھ کہنا چاہا، مگر بٹھل نے اسے روک دیا۔ تیرے ساتھ ایسا ہوتا ہے رے جامو استاد، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا۔ ان لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، سویرے ککڑوں کو کر لینا، ابھی رات باقی ہے۔ اور اس وقت بٹھل کے لہجے اور اشارے سے مجھ پر یہ خدشہ کسی حقیقت کی طرح آشکارا ہوا کہ ان میں سے کوئی ہندوستانی سے واقف ہو سکتا ہے۔ جامو نہیں سمجھا، اس نے حجت کی تو بٹھل نے اسے ڈانٹ دیا۔ جاتے ہوئے چنوسا نے ہم سے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے ہم اس کوٹری نما کمرے میں لیٹ گئے۔ بہت دیر بعد جب مکان میں ہر آہٹ معدوم ہو گئی تو بٹھل میرے قریب کھسک آیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، شہزادے بدن کو نیچے ہی رکھنا، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا۔ کھوٹے پر بندہ رہ لاڈلے، میرا جی اڑ رہا ہے، جی کو میان میں ہی رہنے دے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہی ہو رہا ہے جانی، وہ سرسراتے لہجے میں بولا، میرا دماغ پھٹ جائے گا، تو اتنا بوجھ کیوں اٹھاتا ہے؟ بس آنکھیں کھلی رکھ، کاش میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ وہ مجھے تھپکنے لگا، اپنا نہیں تو دوسروں کے ہاتھ پیر کا ہی دھیان کر لے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں نے وحشت سے کہا، پر چھت کے نیچے ہیں۔ فرض کرو اگر آج ہی وہ وہاں سے نکل گئے تو اس سے بھلا اور کیا ہوگا رے؟ لیکن پھر بہت سا ٹنٹا ختم ہو جائے گا، پر ایسا دیکھتا نہیں ہے۔ مگر تم نے سوچا کیا ہے؟ اس نے آنکھیں میچ لی اور چپ رہا۔ مجھے بتانے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرجہ نہیں۔ تو پھر زبان کیوں نہیں کھولتے؟ زبان سالی اینڈ رہی ہے، مجھے معلوم تھا تمہارا جواب یہی ہوگا۔ تو کونی کیوں مارتا ہے؟ وہ درستی سے بولا۔ ایک بات کہوں؟ میں نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ بول۔ باقی سب لوگوں کو واپس کر دو۔
تیرا گھڑیال ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ اس نے زور سے میرے بال پکڑ لیے۔ تمہارا تو ٹھیک چل رہا ہے، بدل لے پھر، وہ تنک کے بولا۔ میں نے پھر اس سے بات نہیں کی، لیکن نہ اسے نیند آئی نہ مجھے۔ ہم دونوں چپ چاپ پڑے رہے تھے۔ جامو، مارٹی اور سولم تھوڑی دیر بعد ہی سو گئے تھے اور ہلکے خراٹے لے رہے تھے۔ شاید 10-15 منٹ اور گزرے ہوں گے کہ دفعتاً بٹھل اٹھ کے بیٹھ گیا اور میرا بازو ہلا کے کہنے لگا، لاڈلے ذرا گھڑی دیکھ۔ ہم میں سے صرف مارٹی کے پاس گھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے کمبل میں ہاتھ ڈال کے جیب ٹٹولنی چاہی۔ مارٹی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ ٹائم بتا دے مارٹی، میں نے آہستگی سے کہا۔ مارٹی گھبرا گیا۔ میرا ہاتھ اس کے منہ کے قریب ہی تھا تاکہ اگر وہ زور سے بات کرے تو اس کا منہ بند کر دوں۔ مارٹی کا ہاتھ سیدھا میری گردن پر آیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ٹھہر گیا۔ کیا بات ہے راجا استاد؟ وہ حیرانی سے بولا۔ بات مت کر، ٹائم بتا دے۔ مارٹی کی گھڑی میں 3 بجے تھے۔ میں نے بٹھل کو بتایا تو وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ مارٹی کو اس نے اٹھنے نہیں دیا۔ چند وسا باہر جاتے ہوئے دروازہ بھیڑ گیا تھا اور ہم نے معمول کے مطابق اندر سے کنڈی نہیں لگائی تھی۔ بٹھل پنجوں کے بل لپکتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور چند لمحے وہیں ٹھٹکا کھڑا رہا۔ دروازے کے پار کوئی آہٹ نہیں تھی۔ بٹھل نے آہستگی سے کنڈی پکڑ لی، پھر آہستہ آہستہ کواڑوں کو اندر کی طرف کھینچا۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے میرے سینے پر ہاتھ مار کے مجھے پیچھے ہی رہنے دیا اور خود کواڑ تھامے رہا۔ اس کی تاخیر سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوگا کہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز ابھری اور سرد ہوا کا ایک تھپیڑا میرے گالوں سے ٹکرایا۔ مجھے جھرجھری آ گئی۔ بٹھل بھی رک گیا۔ دروازے کے کھلے ہوئے حصے سے اس نے آنکھیں لگا کے باہر دیکھا۔ باہر گہرا اندھیرا تھا۔ نہ جانے بٹھل کو کیا ہوا کہ اس نے ارادہ بدل دیا اور کواڑ کھسکانے کے بجائے انہیں ایک دم کھول دیا۔ ہم کسی ضرورت کے تحت بھی رات کو اپنے کمرے سے نکل سکتے تھے۔ یہ قید خانہ نہیں تھا، ایک مکان تھا جہاں ہم مہمان تھے۔ بٹھل گھر کے کسی مکین کو اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی خبر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بھاری دروازہ آواز کے بغیر نہیں کھل سکتا تھا، ورنہ دیر بہت ہو جاتی۔ چند وسا کے گھر کی مکانیت سے ہم اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ وہ کوئی پیچیدہ اور بڑا مکان نہیں تھا، قبیلے کے عام مکانوں کے لحاظ سے بڑا، شہر کے مکانوں کی نسبت سادہ۔ ایک طرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک میں ہم تھے، دوسرے میں سلطان۔ ان کے آگے پختہ چھت کا ایک مختصر سائبان بائیں طرف بھی انگریزی حروف ایل کی طرح 4 دیواری تک چلا جاتا تھا، جہاں کوٹھریوں جیسے چھوٹے موٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ چند وسا اس کی بیٹی اور ملازم انہی میں رہتے تھے۔ سائبان کے بعد ایک کشادہ صحن تھا۔ ہمارے کمروں کے پچھواڑے بھی ایک تنگ سائبان کے ساتھ تھوڑا سا صحن تھا۔ ہر طرف درخت اور مختلف پودے لگے ہوئے تھے۔ پتھر کی ایک چھوٹی موٹی اور اونچی دیوار سارے مکان کا احاطہ کرتی تھی۔ زمین نسبتاً ہموار تھی۔ ہمیں غسل خانے وغیرہ کے لیے سامنے صحن کی طرف کھلنے والے دروازے سے نکل کے پیچھے جانا پڑتا تھا۔ کمروں میں صرف ایک ہی دروازہ تھا اور عقبی دیوار پر روشن دان کے مانند ایک کھڑکی تھی جو عموماً بند رہتی تھی۔ چھت کے ساتھ دیواروں پر بھی ایسے ہی موکھلے بنے ہوئے تھے جنہیں درختوں کی چھال یا کسی اور قسم کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ بٹھل نے مارٹی کو ہاتھ کے اشارے سے جاگتے رہنے کی ہدایت کی اور باہر نکل آیا۔ ہر سو قبرستان جیسی خاموشی اور قبر جیسا اندھیرا تھا۔ قریب و دور کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ باہر آ کے اندازہ ہوا کہ ہوا اچھی خاصی تیز ہے۔ میری انگلیاں ٹھٹرنے لگیں۔ پیروں میں ہم اونی جرابیں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے بٹھل کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے ٹٹول کے سائبان کے فرش پر قدم رکھ رہے تھے۔ پہلے رات کو کسی وقت باہر نکلنے کا اتفاق ہوتا تو ہم مشل ساتھ رکھتے تھے۔ ساری رات سائبان کے ایک کونے میں بھی مشل جلتی رہی تھی۔ آج وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چند وسا کے ساتھی جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ بٹھل کی جیب میں بیٹری بھی ہوگی، لیکن بیٹری اسے استعمال کرنی نہیں چاہیے تھی۔ ہم نے قدموں کے اندازے سے سائبان کا فاصلہ طے کیا اور تھم پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیچے صحن میں اترنے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ ہم تھم کے ساتھ چپکے ہوئے نیچے اتر گئے، پہلے بٹھل پھر میں۔
कपड़ों के बावजूद सहन में कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे हम ठंडे पानी में उतर गए हों। सर्दी से मेरे होंठ फड़कने लगे। चंद लम्हों में कितनी ही बार मैंने सर को झटका दिया। ये गहरा अंधेरा कोहर की वजह से था। यह बस्ता कोहर। पहले ही 2-4 कदमों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि बाकी फासला तय करना आसान नहीं है। मैं बिट्ठल से लौटने के लिए कहना ही चाहता था कि वो और आगे चल पड़ा। बैटरी उसने अब भी रोशन नहीं की थी। हम तकरीबन 1-1, 2-2 इंच खिसकते हुए 4 दीवारी की तरफ बढ़ते गए। हम दोनों ने अपने चेहरे पूरी तरह ढांप रखे थे। सहन के दरख्तों से बचते हुए हम किसी न किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गए। दीवार पत्थरों की थी और ज़्यादा ऊंची नहीं थी। हम कूद के भी मकान के बाहर हो सकते थे। मैं एक मोहम उम्मीद के सहारे ही बिट्ठल का साथ दे रहा था कि शायद दीवार के उस पार ऐसा अंधेरा ना हो। बिट्ठल ना जाने किस वजह से चुप था, गालिबन मुझे ये बावर कराने के लिए कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख लूं और बाद में उससे कुछ कहने के लिए मेरा मुंह ना पड़े। मकान में कोई शख्स नहीं जागा था। हमारी चापें सिर्फ हम ही तक महदूद रही थीं। खुरदुरे पत्थरों पर पैर टिका के हम दोनों ने एक साथ अपने सर ऊपर किए। बिट्ठल दीवार पर चढ़ गया था। मैंने उसके पैर पकड़ लिए। हमने आपस में बात करने से परहेज किया। दीवार के बाहर ता हद्दे नज़र सिर्फ एक चीज़ नज़र आती थी, बस धुंध, जैसे बरफ से स्याह धुआं उठ रहा हो और सारी फजा पर छा गया हो। आगे ऊंची पहाड़ियां थीं और आड़ी तिरछी पगडंडियां हमारे पैरों से नामालूम रास्ते। हम किसी तरफ भटक जाते तो सुबह तक कभी लौट ना पाते। बस्ती से मंदिरों का इलाका इतनी दूर नहीं था, फिर भी चंद मील से कम नहीं था और सारी की सारी चढ़ाई थी। बैटरी भी साथ ना देती। साहिबान तक हम लींगते हुए वापस आए, लेकिन साहिबान में आके हमने अपनी रफ्तार मामूल के मुताबिक कर ली। बिट्ठल ने बैटरी जला दी। हमें जैसे अपनी आंखें वापस मिल गईं। साहिबान में भी धुंध थी और बैटरी की रोशनी भी उसमें धुंधला गई थी। बहरहाल अब घर का कोई मकीन जाग जाता तो हमें इतनी फिक्र नहीं थी। हमारा कमरा सामने था। बिट्ठल अंदर जाने के बजाय सुल्तान के कमरे की तरफ मुड़ गया। उसका ख्याल होगा कि बाहर निकले हैं तो एक नज़र सुल्तान को भी देख लें। उसी कमरे में हमारा सामान रखा हुआ था। दरवाज़ा बंद नहीं था। जाहिर है अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। बिट्ठल ने दरवाजे पर हाथ रख के उसे झटका दिया तो वो एक हल्की आवाज़ के साथ खुल गया। कमरे में मध्यम रोशनी थी, लेकिन अंदर का मंजर देख के हमारी आंखें खेरा हो गईं। कमरे में एक ऊंची जगह सुल्तान लेटा हुआ था और कोई उसके सीने पर नीम दराज था। बाजीगर के आहों, सिसकियों, तजस्सुस और सनसनी से भरपूर मजीद वाक़यात जानने के लिए किस्त नंबर 53 समाअत फरमाएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने अजीज़ों और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।